اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے بارے میں کس بات نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں جو بغیر سوال کرنے کے عطا کرے، جو بن مانگنے کے عطا کرے۔ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جب وہ عطا کرنے پہ آئے تو وہ سوالی کے سوال کو نہ دیکھے، بلکہ اپنی شان کو، اپنے مقام کو، اپنے رتبے کو، اپنی عظمت کو اور پھر اپنی عطا کو دیکھے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ وہ دیتا جائے، لینے والا لیتا جائے، لیکن وہ کبھی بھی واپسی کا تقاضا نہ کرے، تو اس کو کریم کہتے ہیں۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ کریم اس ذات کو کہتے ہیں کہ دینے کے بعد کبھی احسان نہ جتلائے، وہ احسان کرے مگر احسان نہ جتلائے۔ یہ 4 باتیں ہو گئیں یا 4 صفات ہو گئیں۔ 5ویں صفت جو ہے وہ کریم کہلوانے کے لیے جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ لینے والا یعنی جو سائل ہے، منگتا ہے، وہ داتا کی نافرمانی کرتا جائے، وہ اس کو سزا نہ دے، اس کو عذاب نہ دے، بلکہ اپنا کرم کرتا جائے، وہ نافرمانی میں بڑھتا جائے، وہ اپنے کرم کو، اپنے فضل کو بڑھاتا جائے۔ تو جو نافرمانوں کے اوپر اپنے کرم کو، اپنے فضل کو، اپنی رحمت کو بڑھاتا جاتا ہے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے 5 صفات یا 5 اوصاف جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں کہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں کریم، تو کریم کہلانے کے لیے ان 5 صفات کا ہونا لازم ہے۔ پہلی کیا ہے کہ بن مانگے عطا کرے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ جب عطا کرے تو سوالی کے سوال کو نہ دیکھے بلکہ اپنی شان کو دیکھے، سوالی کی ضرورت کو نہ دیکھے بلکہ اپنے مقام کو دیکھے۔ 2 باتیں ہو گئیں یا 2 صفات ہو گئی۔ تیسری کیا ہے کہ جب دے دیا ہے تو پھر واپسی کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 3۔ چوتھی ہے کہ جب احسان کر دیا ہے تو پھر احسان کر کے احسان جتلانا نہیں ہے۔ 4 ہو گئی۔ 5ویں صفت یہ ہے کہ جو مانگنے والا ہے، جو سائل بن کر رہا ہے، جو اس در کا محتاج بھی ہے، وہ کھائے بھی اس در کا اور نافرمانی بھی اس کے حکموں کی کرے، حکم عدولی بھی کرے، وہ نافرمانی میں بڑھتا جائے، تو در والا جو ہے وہ اپنے فضل میں، اپنے کرم میں، اپنی رحمت میں، اپنی عطا میں بڑھتا جائے، تو اس کو کریم کہتے ہیں۔ تو اللہ بولو یہ 5 صفات جس کے اندر ہوں اور وہ کریم ہے، اور وہی حقیقی کریم ہے، اسی حقیقی کریم کا نام اللہ ہے، اسی حقیقی کریم کا نام اللہ ہے، اور اس اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے کریم۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کو سامنے رکھ کے بندوں سے، مجھ آپ سے یہ گلہ کیا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ میں اتنا کریم ہوں، میں واپسی کا تقاضا بھی نہیں کرتا، احسان بھی نہیں جتلاتا، پھر میری نافرمانی بھی کرتے ہو، پھر میں تمہاری پکڑ بھی نہیں کرتا، میں عذاب بھی تمہیں نہیں دیتا، تم میری صبح سے لے کے شام تک نافرمانی کرتے ہو، میں تمہارا پانی بند نہیں کرتا، تمہارا کھانا بند نہیں کرتا، تمہاری رات کی میں نیند نہیں چھینتا، تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نہیں چھینتا، تمہیں میں بستر پہ نہیں ڈالتا، تمہاری بیوی کو جو ہے وہ تم سے جدا نہیں کرتا، تمہارا کاروبار بھی میں نہیں چھینتا، جو تمہارا نظام جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے ویسے ہی چلتا رہتا ہے، تم نافرمانی کرتے بھی ہو، میں کھلاتا بھی ہوں، پلاتا بھی ہوں، چلاتا بھی ہوں، پھر یہاں تک کہ کالی رات بیچ کے پھر میں تمہیں سلاتا بھی ہوں، تو پھر بھی تم مجھے چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جا رہے ہو، تمہیں کس بات نے دھوکے میں ڈال دی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ انسان سے گلہ کیا ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ جب بندہ
تیری نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اے میرے داؤد، جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے، تو میں اس کو عذاب دے کے سیدھا نہیں کرتا، اس کو عذاب دے کے میں سزا نہیں دیتا، یا میں اس کو عذاب دے کے اپنی طرف متوجہ نہیں کرتا، میں عذاب دے کے اس کو اپنی طرف نہیں موڑتا، بلکہ میں احسان کرتا جاتا ہوں، احسان کرتا جاتا ہوں کہ کبھی تو وہ مڑ کے دیکھے گا کہ احسان کرنے والا کون ہے، کبھی تو اس کو ندامت ہوگی، کبھی تو اس کو شرمندگی ہوگی، کبھی تو اس کو حیا آئے گی۔ تو میں احسان کرتا جاتا ہوں، وہ نافرمانی کرتا جاتا ہے اور میں اپنے احسان کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ جوں جوں وہ نافرمانی میں بڑھتا ہے، میں احسان کرنے میں بڑھتا جاتا ہوں، یعنی میری جو احسان مندی ہے وہ اس بندے کے اوپر بڑھتی جاتی ہے، اور میری رحمت اس گھڑی کی، اس لمحے کی، اس وقت کی جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے کہ کبھی تو یہ مڑ کے دیکھے گا کہ جس کی میں نافرمانی کر رہا ہوں وہ میرے پہ اتنا احسان کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ والو، جو اپنے احسان کے اندر، اپنی عطا کے اندر یوں بڑھتا جاتا ہے بغیر کسی لالچ کے، حرص کے، غرض کے، اس کو کریم کہتے ہیں، اس کو کریم کہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام دونوں مقرب فرشتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تو جبریل امین علیہ السلام نے تعجب کا اظہار کیا اور میکائیل سے کہا کہ میکائیل، تجھے حیرانی نہیں ہوتی، تجھے تعجب نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کا دیا رزق کھاتی ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدے اٹھاتی ہے، پھر اللہ ہی کی نافرمانی کرتی ہے، تو تجھے تعجب نہیں ہوتا؟ تو یعنی ان کا اشارہ کس طرف تھا کہ اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دیتا، ان کو عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو میکائیل علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوتا، مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آئے گا، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر یہ سارے نافرمان ہو گئے ہیں تو اللہ کا مقام گھٹ نہیں رہا، اگر یہ سارے فرمانبردار ہو جائے تو اللہ کا مقام بڑھتا نہیں ہے، اللہ کو ان کی عبادت کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اگر ان کو روزی دے رہا ہے تو اس کے خزانوں میں کون سی کمی آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اس کے خزانوں میں کون سی کمی آ رہی ہے؟ وہ تو ان کا محتاج ہی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ جب میکائیل علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کو یہ جواب دیا تو میرے رب نے فوراً آواز دی جبریل امین علیہ السلام کو، جبریل، جو میکائیل کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے، جو میکائیل کہہ رہا ہے وہی حقیقت ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نافرمانی میں بڑھتے جائیں گے، میں احسان میں بڑھتا جاؤں گا، میرا کرم اور بڑھتا جائے گا، یہ نافرمانی میں بڑھتے جائیں گے، میں کرم کی اتنی انتہا کر دوں گا کہ میرا کرم ہی ان کو موڑ کر لے کر آئے گا۔ تو اللہ والو، جو اپنے کرم سے نافرمانوں کو موڑ کر لے کر آتا ہے اس کو کریم کہتے ہیں، اور جس میں یہ صفت ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کی جو صفت کریمی ہے، یعنی کریم ہونا ہے، یہ حقیقی ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ابدی ہے، ذاتی ہے، اور اللہ کی عطا سے یہ صفت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہے، انہ لقول رسول کریم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اکثر بولتے بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، اور اللہ کی صفت میں نے ابھی کیا کہا کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ذاتی ہے، قدیمی ہے، ابدی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کی عطا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم ہے۔ اب اللہ بھی کریم ہے اور اس کے محبوب، اس کے حبیب بھی کریم ہے۔ بس اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، تو ایک روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور جو آج ہمارا مقصود ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی حاصل ہو جائے گا، اللہ ہدایت کی ہوا جو ہے وہ چلا دے گا۔ اب میں نے بات کہاں چھوڑی ہے کہ اللہ بھی کریم ہے اور اللہ کی عطا سے اپنا عقیدہ بھی درست رکھنا ہے۔ اللہ کی عطا سے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم ہے۔ اب یہ فکرہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے، محفل سجی ہوئی ہے، ایک 96 سال کا بوڑھا، کوئی طبیعت سیٹ ہوئی ہے، ہل گئے نا اندر سے، کہ ایک 96 سال کا، ایک صدی کا پاپی نافرمان، ایک صدی کا پاپی نافرمان مشرک، 96 سال کا بوڑھا ہاتھ میں لاٹھی لی ہوئی ہے، چلا جا نہیں رہا، بینائی ختم ہو گئی ہے، اور آنکھوں کی یہ جو پلکیں ہیں یہ بھی بند ہو گئی ہوئی ہیں، جھک گئی ہوئی ہیں، نظر آتا نہیں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، ادھر سے ایک 96 سال کا بوڑھا لٹھ لیے ہوئے، یعنی بڑی ساری جو لاٹھی ہوتی، عصا ہوتا ہے، ڈنڈا ہوتا ہے، لٹھ لیے ہوئے اس کے سہارے آ رہا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے آپ کو آخری فکرہ دیا تھا کہ اللہ بھی کریم ہے اور اس کے محبوب بھی کریم ہے، یہ بھولنا نہیں ہے۔ اب ادھر سے 96 سال کا بوڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے لٹھ کے سہارے سے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریم ہے، وہ کریم لجپال کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ بیٹھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تشریف رکھو، بیٹھو۔ وہ 96 سال کا بوڑھا بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب ان آنکھوں سے دیکھتا ہے تو آنکھوں کی پلکیں، یہ والے جو مسل ہیں، پٹھے ہیں آنکھ کے، یہ ختم ہو گئے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، تو ان ہاتھوں سے یوں پکڑ کے آنکھوں کو یوں کھولتا ہے۔ کمزوری کا یہ عالم ہے، یہ آنکھیں اندر دھرس گئی ہوئی ہیں اور نظر آتا نہیں، وہ آنکھوں کو یوں کر کے دیکھتا ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوں آنکھوں کو یوں کر کے دیدار کر لیتا ہے تو عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، 96 سال عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 96 سال عمر ہے۔ آپ کے غلاموں نے مجھے آپ کا تعارف کروایا ہے، پھر میں نے اپنی نگاہ جو ہے 96 سال کی زندگی پہ ڈالی ہے تو سوائے اللہ کی نافرمانی کے گناہ کے کچھ نظر نہیں آیا، اور میں یہ ارادہ کر آیا ہوں اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں جاؤں، آپ کی بارگاہ میں جاؤں اور اللہ مجھے قبول کر لے تو میرے لیے کوئی کامیابی کا رستہ نکل آئے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بڑی محبت جو ہے، وہ شفقت جو ہے وہ دی، تو کہنے لگا کہ میں 96 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر اس حال میں اللہ کے در پہ آ جاؤں تو کیا اللہ مجھے قبول کر لے گا؟ کیا مجھے اللہ قبول کر لے گا؟ جاگتے رہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا در بند کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بھی آ کے دستک دیتا ہے اللہ تو قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ جب اللہ کے در پہ دستک دو گے تو اللہ قبول کر لے گا۔ اب وہ 96 سال کا بوڑھا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں عبادت نہیں کر سکتا، میرا جسم ضعیف ہے، میں سجدے نہیں کر سکتا، اے اللہ کے نبی، میں ضعیف ہوں، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، میرا جسم ساتھ نہیں دیتا، میں تلوار نہیں چلا سکتا، میں جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ بوڑھا عرض کر لگا، اے اللہ کے نبی، میں کمزور ہوں، بڑھاپا ہے، میں محتاج ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کر سکتا، یعنی صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتا، بس مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا رب، آپ کا اللہ اس بیکار اور نکارہ 96 سال کے بوڑھے کو قبول کر لے گا؟ ہائے ہائے، کہاں کہہ دیا اور کس کو کہہ دیا، کس کی بارگاہ میں یہ الفاظ کہہ دیے۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ مجھ جیسے نکارہ کو، بیکار انسان کو، 96 سال کا جو بوڑھا ہے، نہ عبادت کروں گا، نہ کر سکتا ہوں، نہ جہاد کروں گا، نہ کر سکتا ہوں، نہ صدقہ خیرات کروں گا، کیونکہ میں کر ہی نہیں سکتا، کرنا کرانا میں نے کچھ نہیں ہے، تو اس نکارہ کو اللہ قبول کر لے گا۔ تو میں نے کہاں آپ کو روکا تھا کہ اللہ بھی کریم، اس کے محبوب بھی کریم، اللہ کے حبیب بھی کریم،
ابراہیم अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करीमी जो है वो जोश में आई है, रहमत जोश में आई है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस 96 साल के बूढ़े को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि इबादतें अल्लाह को नफ़ा नहीं देती, ये तो इंसान को नफ़ा देती हैं। तो अल्लाह की इबादत नहीं भी करेगा तो अल्लाह को फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अल्लाह का मकाम इससे मुबर्रा है, ना घटता है ना बढ़ता है, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है। तलवारें चलाने वाले बहुत हैं, जिहादी जिहाद करने वाले बहुत हैं, अगर तू एक जिहाद नहीं करेगा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरी बात उन्हें कही है कि सदका, कि मैं अल्लाह की राह में माल मेरे पास नहीं है, मैं माल खर्च नहीं कर सकता, तो अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है कि तेरे खर्च करने से माज़अल्लाह अल्लाह के ख़जाने जो है वो भर रहे हैं। तो अल्लाह को इन बातों की हाजत नहीं है। बस तू सिद्के दिल से तौबा कर ले, तू अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जा, अल्लाह के दर पे हाजिर हो जा, दायरा इस्लाम में दाखिल हो जा। अल्लाह का रसूल वादा करता है कि अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और जन्नत का वारिस बना देगा। अब ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी करीमी का इजहार कर रहे हैं फर्श पे, तो अर्श वाले का निज़ाम हरकत में आ गया। ये करीमी का इजहार कहाँ हो रहा है? फर्श पे, मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, क्योंकि अल्लाह के हबीब भी करीम हैं। तो जो अल्लाह के हबीब करीम हैं वो अल्लाह की अता से हैं, तो जो अल्लाह की अता से हैं वो इतना करम कर रहे हैं, तो जो हकीकी करीम है, तो जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस 96 साल के बूढ़े काफर के ऊपर इतना करम किया, तो मेरे रब का करम का निज़ाम, रहमत का निज़ाम हरकत में आ गया। फौरन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ने कुरान उतारा, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे महबूब मेरे बंदों को, यानी कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम। रब ने क्या अंदाज़े कलाम जो है वो अपनाया है कि ए मेरे महबूब मेरे बंदों को फरमा दीजिए, अगर ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना हो, मेरी रहमत से मायूस ना हो। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अगर ये अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठे हैं तो ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, ये मेरी रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह बेशक इनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, गुनाह माफ़ कर देता है। इन्नहु अल गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस बूढ़े के ऊपर करम फरमाया तो अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया कि रहती इंसानियत के लिए दरवाज़ा खोल दिया, यानी ऐसा करम फरमा दिया कि कोई भी किसी भी दौर के अंदर जो नाफरमान है, उम्र के किसी भी हिस्से पे है और जितने भी उसने गुनाह किए हुए हैं, जब भी वो अल्लाह के दर पे आए तो अल्लाह का जो दरवाज़ा है उसको खुला पाएगा, उसको क्या पाएगा? खुला पाएगा। वो दरवाज़ा कभी बंद होने वाला नहीं है। इसलिए बुजुर्गान फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे बंद होते हैं कभी खुलते हैं, जहन्नुम के दरवाजे कभी बंद होते हैं कभी खुलते हैं, और एक तौबा का दरवाज़ा है जो हमेशा के लिए खुला है और क़यामत तक के लिए खुला है। तो अल्लाह ने एक रहमत का निज़ाम दे दिया, एक उम्मीद का निज़ाम दे दिया। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु वल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे महबूब इनको अब मेरे बंदों को फरमा दीजिए, अगर ये अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर बैठे हैं, उल्टे सीधे वज़ाइफ कर बैठे हैं, नंद को उजाड़ने के लिए, रिश्ते बांधने के लिए काले तवीज़ कर बैठे हैं, ठीक है, हमसायों के ऊपर जादू कर बैठे हैं, काला इल्म करवा बैठे हैं, या किसी का घर तोड़ने के लिए कोई और अमल करवा बैठे हैं, या वजीफे कर बैठे हैं, या वैसे ही जो है वो शराइत के बगैर वजीफे कर बैठे हैं, अब रजत में फंस गए हैं,
تو پریشان نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی کسی بھی طرح کا گناہ ہے، کسی بھی طرح کی خطا ہے، کسی بھی طرح کی غلطی ہے، اب میرے بندے کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ توبہ کر لیں۔ اگر توبہ کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ ان کے سارے معاف کر دے گا۔ جو انہوں نے کیا ہے لا علمی میں غلط وظائف کیے ہیں، میں وہ بھی معاف کر دوں گا۔ اگر انہوں نے لا علمی میں شعوری طور پہ یعنی جانتے ہوئے بھی جادو کالا کروایا ہے، یہ توبہ کر لیں، میں ان کے معاف کر دوں گا، کیوں؟ ابھی مہلت ہے۔ اگر یہ معافی نہیں مانگتے تو پھر کیا ہوگا؟ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر میرے پاس آ کر رہنا ہے، پھر حساب ہو کر رہے گا۔ یہاں مہلت ہے، جتنے مرضی گناہ کر لو، اتنے گناہ کرو کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جتنا خلا ہے وہ سارا بھر دو، جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر گناہ کرو، جتنے درختوں کے پتے ہیں ان کی تعداد کے برابر گناہ کرو، جتنے پانی کے قطرے ہیں ان کی تعداد کے برابر گناہ کرو، ایک بار میرے در پہ آ کے نادم ہو کے شرمندہ ہو کے محض اتنا کہہ دو، اے اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ کہ گناہ کو گناہ سمجھ لو، اپنی غلطی کو غلطی سمجھ لو، خطا کو خطا سمجھ لو، نادم ہو جو، شرمندہ ہو جو، پشیمان ہو جو، کیونکہ اصل شرط ہے شرمندگی، پشیمانی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان سے کوئی گناہ ہوتا ہے وہ اس پہ نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، وہ زبان سے یہ نہ بھی کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تب بھی معاف کر دیتا ہے، کیوں؟ اس نے گناہ کو گناہ سمجھ لیا ہے۔ اللہ بولو آج مسلمان گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا۔ آج میں نے کلینک پہ جتنے بھی مریض دیکھے ہیں کسی ایک کا روزہ بھی نہیں تھا۔ آج میں نے کلینک پہ جتنے بھی مریض دیکھے ہیں، حالانکہ ہمارا کاسمیٹک شعبہ ہے، کسی ایک کا بھی روزہ نہیں تھا۔ تو اللہ بولو بسا اوقات ہمیں وہ انجیکشن دینے پڑتے ہیں تو ہمیں پوچھنا پڑ جاتا ہے کہ جی آپ کا روزہ ہے، کسی ایک کا بھی روزہ نہیں ہے۔ تو اللہ بولو جب ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے، اور جتنے بھی مریض میں نے دیکھے ہیں ان میں بظاہر، باقی تو اللہ کی ذات جانتی، بظاہر جو ان کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، ہسٹری شیٹ ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی بھی ایسا موذی مرض کا مریض نہیں تھا، یعنی ایسا کوئی مریض نہیں ہم نے دیکھا کہ جس کو روزے کے اندر معافی دی جا سکتی۔ کاسمیٹک میں کیا معافی ہونی ہوتی؟ کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے جن کو معافی مل جاتی ہے، لیکن میں نے کیا بتایا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ والے میرے گھر کا یہ حال ہے تو باہر کیا حال ہوگا؟ باہر کیا حال ہوگا؟ یعنی جو گھر میں پرسکون ماحول میں ایلیٹ کلاس بیٹھی ہے، جن کے لیے روزہ کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اللہ نے اتنی آسائشوں والی زندگی دی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہے، تو ریڑھی والا روزہ رکھ رہا ہوگا، دکاندار روزہ رکھ رہا ہوگا، بھاگ دوڑ کرنے والا یا کھیتی باڑی کرنے والا روزہ رکھے گا، ان کے پاس عذر ہیں جھوٹے، تو ان کے پاس کتنے عذر ہوں گے؟ تو اللہ بولو جب خطا کی، گناہ کیا، پھر گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا اور اتنا حقیر جانا، اتنا ہلکا جانا، کہ نہیں رکھ دے تو کی ہو گیا، نہیں رکھ دے تو کی ہو گیا۔ اللہ بولو یہ ادا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ جو یہ روش اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو عبرت کی مثال بنا دیتا ہے، اور جو خطا کر کے نادم ہو کے اللہ کے در پہ آ کے ماتھا ٹیک لیتے ہیں، ناک رگڑ لیتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، تو اللہ ان کی بگڑی بھی بنا دیتا ہے، اللہ ان کے اگلے پچھلے بھی معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک تیرا رب جو ہے بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان 20 سال اللہ کی مان کے زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے۔ اب 20 سال کے بعد نفس و شیطان کا غلبہ ہوا، اللہ کی نافرمانی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی شروع کر دی۔ عمر ہو گئی 40 سال۔ جب نہا کے نکلا اپنے بالوں کو سنوار رہا ہے، جب کنگھی پھیڑی داڑھی کے اوپر، آئینے میں نگاہ پڑی تو دیکھا کہ 2-4 بال جو ہے وہ داڑھی کے اندر سفید ہو گئے۔ نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ اب بڑھاپا شروع ہو گیا ہے، اب قبر قریب آ رہی ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ 20 سال میں نے تیری مان کے زندگی گزاری ہے، پھر میں نفس و شیطان کا
شکار ہو گیا، وہ میرے پہ غالب ہو گئے، میں مغلوب ہو گیا اور میں نفس اور شیطان کے رستے پہ چل پڑا، تیری نافرمانی والے رستے پہ چل پڑا۔ اے اللہ آج عمر جو ہے وہ 40 سال ہو گئی ہے، 20 سال میں نے تیری نافرمانی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی ہے، آج اگر لوٹ کر آؤں تو قبول کر لے گا؟ جس طرح اس 96 سال کے بوڑھے نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا بات کہی تھی کہ مجھ جیسے نکارہ کو اللہ قبول کر لے گا؟ آج 96 سال کے بعد آیا ہوں، کیا اللہ قبول کر لے گا؟ آج یہ نوجوان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ 20 سال تیری نافرمانی کر کے اگر آ جاؤں واپس تو کیا مجھے قبول کر لے گا؟ تو رب نے عرشوں سے آواز دی کہ اے بندے تو نے مجھ سے محبت کی اور میں نے تجھ سے محبت کی، تو نے ہمارے سے بے وفائی کی یعنی محبت میں دھوکا دیا، تو نے ہمارے سے بے وفائی کی، تو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے تو 100 بار ہم سے محبت کرے اور 100 بار ہمارے سے بے وفائی کرے، 100 بار تو میرے سے وعدہ کرے، 100 بار تو وعدے کو توڑے، تو 100 بار توبہ کر اور 100 بار توبہ کو توڑ، 100 بار توبہ توڑ کے پھر تو ایک بار میرے در پہ آ کے کہہ دے اے اللہ میری توبہ، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا، میں تجھے ایسے ہی دوبارہ قبول کر لوں گا جیسے تو پہلی دفعہ آیا ہے، میں کریم ہوں، میں جتلاؤں گا نہیں۔ یہ باتیں میں نے شروع میں آپ کو اس لیے سمجھا دی کہ یہ آپ کے ذہن میں چلتی رہے کہ میں کریم ہوں، میں احسان نہیں جتلاؤں گا کہ ہون ہوش آئی ہون اکھاں کھلیاں نہیں، ہون کھے کھا کے آ گئے، اب مچھلی جو ہے پتھر چاٹ کے آتی، تجھے 20 سال میری نافرمانی کرتے شرم نہ آئی، کھاتا میرا رہا گن اس کے گاتا رہا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جب تو میری نافرمانی کرتا رہا تو میں تیرے عیبوں پہ پردے ڈالتا رہا ہوں، آج تو میرے در پہ آ گیا ہے، میری رحمت تو 20 سال سے تیری منتظر ہے، 20 سال سے تیرا انتظار کر رہی ہے، میں تجھے تانے نہیں دوں گا، میں تیرے پچھلے بھی معاف کر دوں گا، بلکہ معاف نہیں کروں گا جہاں جہاں وہ گناہ لکھے ہیں نامہ اعمال کے اندر، میں کرامن کاتبین کو حکم دوں گا کہ ان کو مٹا دو۔ ہاں تو توبہ کر لے صدقے دل سے، پھر میں فرشتوں کو بھی وہ گناہ بلا دوں گا، پھر ہاں میں یہ بھی کروں گا کہ جو تیرے گناہوں کے گواہ ہیں میں ان کو بھی بھلا دوں گا، تاکہ کل قیامت کے دن جب تو میری بارگاہ میں آئے تو تجھے کوئی ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ میں تیرے ساتھ ایسا کرم والا معاملہ کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ تو ایک بار بندے کا پت بن کے میری بارگاہ میں آ جا، سچے دل سے صدقے دل سے کہہ دے اے اللہ میری توبہ، پھر جن گناہوں کو تو نے چھوڑ دیا ہے ادھر دوبارہ مڑ کر دیکھنا نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے شرط رکھی اور یہی حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی پکی سچی ٹھکی ہوئی توبہ جڑی ہے وہ کرنی ہے، رنگ بازی نہیں کرنی، رنگ بازی نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی، سیدھے آؤ اے اللہ گناہ ہو گیا ہے، میں معاف نہ کروں تب کہنا، میں پردے نہ ڈالوں تب کہنا، میں قیامت کے دن سوال کروں تو تب کہنا، اگر میں کوئی تیرا گواہ رہنے دوں تب کہنا، کوئی اس گناہ کا گواہ بھی رہنے دوں تب کہنا، اگر نامہ اعمال میں اس کا اندراج بھی رہنے دوں تو تب کہنا، میں ہر جگہ سے مٹا دوں گا، لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو مجھے رحمان مان کے، رحیم مان کے، اللہ مان کے، معبود مان کے میرے قدموں میں آ جا، میری بارگاہ میں آ جا، نادم اور شرمندہ ہو کے ایک بار کہہ دے اے اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر دوں گا، تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ شرط کیا ہے کہ دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں، تیرے پہ کرم نہیں کروں گا بلکہ کرم کی کیا کر دوں گا؟ انتہا کر دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد کے اندر مسجد کے اندر واعظ و نصیحت کر رہی ہیں، بیان چل رہا ہے، جس طرح آج ہمارے ادھر بیان چل رہا ہے۔ اسی مجلس کے اندر ایک شرابی بیٹھا ہوا ہے، تو جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی رحمت کو بیان کیا تو شرابی کے اندر ایک امید جو ہے وہ پیدا ہوئی کہ گل بن سکتی ہے، میرے لیے بھی دروازہ کھلا ہے کہ گل بن سکتی ہے۔ اللہ والو جب رب کی رحمت کو بیان کرو گے، رب کے جمال کو، رب کے کرم کو، رب کے فضل کو، رب کی سلامتی کو بیان کرو گے، تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ جس نے اللہ سے کرم مانگ لیا، اللہ سے فضل مانگ لی، اللہ سے رحمت مانگ لیا، اللہ سے سلامتی مانگ لی، جس نے یہ 4 باتیں اللہ سے مانگنی اس نے اللہ سے خدائی مانگ لی، اس نے خدا سے خدائی مانگ لی۔
تو اللہ بولو جب اللہ کی رحمت کو بیان کرو گے تو گناہ گاروں کو بھی حوصلہ ہوگا، اگر ہم لوٹ کر آئیں تو اللہ تانے نہیں دے گا، اللہ رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہماری روزی بند نہیں کرے گا۔ جو اس وقت میری پانچوں گھی میں ہے، میری یہی آسائشوں والی زندگی چلتی رہے گی، اللہ واپس بھی نہیں لے گا۔ اللہ بولو آج امت کے سامنے اس طریقے سے دین کو پیش کیا جا رہا ہے کہ سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شیر جیسی امت، سونے جیسی امت، اس کو پکڑ کے ان بدبخت پیشواؤں نے، ان مولویوں نے، ان ڈبہ پیروں نے، ان عاملین نے، ان یوٹیوبرز نے کیا بنا دیا؟ گدڑ بنا دیا۔ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا۔ اس قدر مایوسی ڈال دی ہے کہ ہر بندہ اندر ہی اندر مرتا جا رہا ہے، اندر ہی اندر مرتا جا رہا ہے۔ ابھی اس جمعرات کو فیصل آباد کی ایک فیملی آئی، پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں، 10 دفعہ میں نے بات سمجھائی، حوصلہ بھی دیا، لیکن پھر بھی وہ ڈرے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ جادوگر کیا کر دے گا، ہمارا سکا بھائی ہے، ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں تھانوں میں بند کرا دے گا، ہمارے گھر آتا ہے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے ان کو حدیث پاک سنائی کہ بھائی جب آپ ڈرو گے، جو ڈر گیا سو مر گیا، جادو اتنا بڑھتا ہے، لیکن وہ ڈرے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں۔ میں پھر ان کو یہ کہا، میں ڈانٹا بھی کہ بندے خدا کے، کہ میں تمہارا علاج کر رہا ہوں، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، تو اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان سب کے دشمن میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، شیطان الگ میرا دشمن، یہ حمزاد میرا الگ دشمن، تو میں نہیں ڈر رہا، اللہ میری حفاظت کر رہا ہے، تو کیا اللہ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا؟ میرا حوصلہ بھی تو دیکھو نا، کہ دشمن تمہارا ہے تو میں اللہ کی خاطر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تو تمہیں حیا نہیں آ رہی؟ تو جب میں نے اچھی طرح کھینچا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بھی سمجھایا، ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، تو پھر انہیں تھوڑا سا حوصلہ آیا۔ اب کیا ہے کہ باتیں سن سن کے ان کے اندر اتنی مایوسی آ چکی ہے کہ ہمیں جادوگر کھا جائے گا، ہمیں جادوگر کھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ والوں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کے بیانات کیے جاتے ہیں کہ جب تم واپس آؤ گے تو یہ جو تمہاری پانچوں گھی میں ہے یہ نظام نہیں رہنا، تم پائی پائی کے محتاج ہو جاؤ گے، تمہاری عزت بنی ہوئی ہے یہ عزت نہیں رہنی۔ اللہ والو اللہ کی رحمت کو بیان کرو۔ جب رب فرماتا ہے میں کوئی واپس نہیں لوں گا، کوئی نعمت دی واپس نہیں لوں گا، بلکہ میں اور تیرے پہ نعمتیں نچھاور کروں گا۔ میں جب ناراض تھا تو تب میں تجھے دیتا رہا، اب تو میں راضی ہو گیا، تو راضی ہو گیا کیا میں واپس لے لوں گا؟ تو جب اللہ والو یہ حقیقت امت کے سامنے رکھیں گے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو ان کے اندر کیا ہوگا؟ جذبہ پیدا ہوگا، ایک امید پیدا ہوگی۔ تو اب انہوں نے توبہ نہیں بھی کرنی تو تب بھی وہ توبہ کے اوپر مائل ہو جائیں گے۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت کو بیان کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت کو بیان کیا، ایک شرابی اٹھ کر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، شیخ ساڈے واسطے بھی کوئی گنجائش ہے گی کہ کوٹا ختم ہو گیا ہے؟ ساڈے واسطے بھی کوئی گنجائش ہے کہ یا کوٹا ختم تھی گیا ہے؟ جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ توبہ کرنا چاہتا ہوں، 40 سال ہو گئے ہیں شراب پی رہا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ نے پوچھا تو شراب پیتا ہے؟ 40 سال سے پی رہا ہے، تو نے خود ابھی اعتراف کیا ہے، کوئی تیرا انتظار کر رہا ہے؟ کہنے لگا کوئی میرا انتظار نہیں کر رہا۔ شیخ نشیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ ٹھگوں چوروں کا، بدماش لچے لفنگوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ معاشرے کی تلچھٹ ہوں، بیکار ہوں، نکارا ہوں، میرے کون انتظار میں ہوگا؟ میرا کون منتظر ہے؟ جب میں نے شراب پینا شروع کی، کبھی ماں میرا انتظار کرتی تھی، میں رات کے آخری پہر آتا تھا، دروازے پہ دستک دیتا تھا، کنڈی کھٹکھٹاتا تھا، ماں آرام سے ہلکے سے دروازہ کھول دیتی تھی تو باپ کی چارپائی سے قریب سے ہو کے گزر جاتا تھا، ماں روٹی بھی دے دیتی تھی اور ماں 2 جھڑکیں دینے کے بعد بستر بھی دے دیتی تھی، تو کام چل رہا تھا۔ بس پھر ایک دن آیا کہ ماں بھی تھک گئی، پھر بیوی کا نظام چلتا رہا، شراب پیتا تھا، رات کے آخری پہر آتا تھا، گھر کی دیوار پھلانگتا تھا، گھر میں داخل ہو جاتا تھا، بیوی لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، کوسنے دیتی تھی، لیکن پھر بعد میں بستر بھی دے دیتی تھی، روٹی بھی دے دیتی تھی، میں نیند پوری کرتا تھا اور اگلے دن پھر نشے پہ چلا جاتا۔ پھر بیوی کا نظام چلتا رہا، ہر بیوی بھی تھک گئی، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا، بچے مجھے پہلے چھوڑ گئے، معاشرے نے مجھے پہلے ٹھکرا دیا، تو اب میرے انتظار میں کون ہوگا؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمایا ایک ذات تیرے انتظار میں ہے،
تجھے معلوم نہیں ہے کہ ایک ذات 40 سال سے تیرے انتظار میں ہے. اب وہ نوجوان جو ہے وہ کانپنے لگا, وہ کون ہے جو میرے انتظار میں ہے کہ مجھ جیسے لچے لفنگے کے انتظار میں ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس دن سے تو نے نافرمانی شروع کی ہے, گناہ کے رستے پہ چلا ہے, اس دن سے اللہ کی رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے کہ تو لوٹ آ, تو لوٹ آ, تو لوٹ آ. بس یہ بات جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمانی تھی. وہ نوجوان نے چیخ ماری, اس کو غش پڑا. جب ہوش میں آیا وہ دوڑا جا کے اس نے وضو کیا, تو وضو کر کے اب وہ نماز پڑھ رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وہ نماز پڑھ رہا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے, سجدے میں گیا ہے. اب وہ ڈھائے مار مار کے رو رہا ہے, ہچکیاں سسکیاں لے رہا ہے, یعنی ہچکیاں لے رہا ہے, سسکیاں لے رہا ہے. اب اس کے رونے کی وجہ سے مسجد کا سارا ماحول جو ہے وہ سوگوار جو ہے وہ ہو گیا ہے. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان سجدے میں جا کے سسکیاں لے رہا تھا, آنسو بہا رہا تھا, اللہ کی عزت کی قسم ہے مسجد کے ہر کونے سے آواز آ رہی تھی, اے نوجوان ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے, ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے, ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے. اللہ والو, یہ وہ نوجوان ہے جو مایوس ہوا تھا. جب اس کو امید دلائی گئی تو وہ توبہ کی طرف آ گیا, اور اللہ نے 40 سال کے بھٹکے ہوئے کو بھی پل بھر میں قبول کر لیا ہے اور اپنے مقربین میں شامل کر لیا ہے. یہی تو رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ اللہ بے شک پاک صاف رہنے والے اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے, ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اللہ بولو جن جن گناہوں کے اندر ہیں, جن جن گناہوں کے اندر ہیں, توبہ کر لو. تمام مسائل کا حل توبہ ہے. تعویذ دھاگا نہیں ہے, تعویذ دھاگا نہیں ہے. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں میں نے بیان کیا رزق کے حوالے سے, تو پوری دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں کہ رزق جو ہے وہ وظائف سے نہیں بڑھتا. رزق جو ہے جو ہمارے مقدر میں ہے, کافر ہے مسلمان ہے, ہر انسان کا رزق جب حمل 4 مہینے کا ہو جاتا ہے اس میں لکھ دیا جاتا ہے. بعد میں اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کا ذکر کیا کرے گا؟ جو رزق کمانے میں رکاوٹیں آتی ہیں بس وہ دور کرتا جائے گا. کیوں؟ رب فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے, منہ موڑو گے, تو میں تمہاری معیشت کو, رزق کو تنگ کر دوں گا. وہ تنگ کرنے سے کیا مراد ہے کہ تمہارے کاموں میں رکاوٹیں آئیں گی. جب اللہ کا ذکر کرو گے تو وہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی. جب اسی رزق کو بانٹنا شروع کر دو گے اللہ لوٹانا شروع کر دے گا. تو جب میں نے امت کو یہ فلسفہ سمجھایا ہے, الحمدللہ 24 گھنٹے کے اندر 40,000 سے زیادہ لوگوں نے 1.5 گھنٹے کا بیان جو ہے وہ سنا ہے, اور کسی ایک بندے نے بھی سوال نہیں کیا. ہر بندے کو الحمدللہ وہ بات سمجھ آئی ہے کہ یہ وظائف والی کھیڑ نہیں ہے, ایک کھیڑ پیرا نے بنائی ہے, ان کی تو دکانداری ہے. اب دیکھیں نا, میرے پاس کوئی بندہ آئے, میں اس کو یہ والا بیان سنا دوں. کبھی خانقاہ میں جب میں بیان کر رہا ہوتا ہوں, کبھی خانقاہ میں بیان کرنے کے بعد کسی نے رزق کا وظیفہ مانگا ہے, یا کبھی ہم نے کسی کو دیا ہے. الحمدللہ جو یہاں آ کے قابو آ جاتے ہیں وہ تو بھائی دھو کے بھیجی دے رہے نا, تشریف بھی سیدھی کر دے دی ہے, تو باقی جو میل مول ہوں وہ بھی لا کے سیدھی رکھ دے دی ہے. کوئی الحمدللہ توبہ بھی کر کے جاتے ہیں, رو دو کے بھی جاتے ہیں, اور جو سابقہ گناہ ہے, وظائف والا جو چکر چلا ہوا ہے, جو ٹھرک لگا ہوا ہے, اس سے بھی توبہ کر کے جاتے ہیں, ہر گناہ سے بھی توبہ کرتے ہیں, اور آئندہ کے لیے وعدہ بھی کر کے جاتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں وظائف نہیں کریں گے, کیونکہ انہیں منطق سمجھ آ گئی. اللہ کا ذکر کریں گے تو رکاوٹیں دور ہوں گی, اللہ آسانیاں بھی فرمائے گا, اللہ کا نام بابرکت ہے, برکت بھی ہوگی. لیکن رزق کے بدلے رزق تب آئے گا جب ہم رزق بانٹیں گے. ہم بانٹنے والے بن جائیں, اللہ لوٹانے والا بن جائے گا, اللہ مزید ہمیں دیتا جائے گا. یہ فلسفہ میں نے سمجھایا, الحمدللہ امت کو سمجھ آیا. بے نہیں اللہ والو, اگر ہم دیگر مسائل کے اندر الجھے ہوئے, کسی طرح کی بھی پریشانیاں ہیں, ان کا حل وظائف نہیں ہے, ان کا حل وظائف نہیں ہے. چاہے وہ وظائف میں بتاؤں, چاہے وظائف کو رسالے والا بتائے, کتاب والا بتائے, چینل والا بتائے, وظائف ان کا حل نہیں ہے. تمام مسائل کا حل اے اللہ میری توبہ, اے اللہ میری توبہ. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے, ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے, ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک,
ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے، وہاں پہ عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا ہوا ہے کہ جس نے اپنے اوپر توبہ کو لازم کر لیا. ذرا کان چ انگلیاں مار لو، کیونکہ سارے کان بھی تو بڑے بند ہو جاتے ہیں نا. 2 گلاں سنی تو سارے کان بند ہو جاتے ہیں، تو 3 گلاں سنی تو ساڑیاں اکھاں بند ہو جاتی، نیند آن لگ پیندی. ذرا کان چ انگلی مار لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر توبہ کو لازم کر لیا، اللہ 3 انعامات دے گا. کتنے؟ 3. اگر تو آپ سمجھتے ہو کہ ان 3 کاموں سے باہر کوئی آپ کا کام ہے یا ان 3 مسائل کے علاوہ کوئی آپ کا مسئلہ ہے تو میں حاضر ہوں. مجھے مسئلہ بتاؤ، میں اس کا حل بتاتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، اللہ کرم فرما دے گا. 3 مسئلے ہیں. کیا ہیں؟ پریشانیاں نہیں چھڑ دیاں. یہی ہے نا، پریشانیاں نہیں چھڑ دیاں. حضرت صاحب ایک پریشانی آتی ہے، وہ جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے. یہی مسئلہ ہے نا. دوسرا کیا ہے؟ مالی تنگ دستی بڑی ہے، قرضہ بڑا چڑھا ہوا ہے، مالی تنگ دستی بڑی ہے. تیسرا کیا ہے؟ حضرت صاحب کوئی رزق کے لیے وظیفہ دے دے، رزق کے لیے کوئی وظیفہ دے دے. اب جب میں نے ایک بات کہی آپ کو کہ غم نہیں چھوڑتے، پریشانیاں نہیں چھوڑتی، تو اللہ والو اگر ایک بات ہی ہو تو پریشانیوں کے اندر جو آپ کے مسائل ہیں وہ سارے پریشانی تو ہے. اور کیا ہے؟ مسائل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پریشانیاں ہی ہے نا. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ ہر غم سے آزاد کر دے گا. ہون مینوں دسو کہ میں کتھے جاواں تے اپنا اے صوفہ کتھے ڈاواں، کیونکہ منجی تو میرے کو ہے کوئی نہیں، صوفہ ہے، میں صوفہ کتھے ڈاواں؟ کہاں بیٹھ کے میں امت کو سمجھاؤں کہ وظائف آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. وظائف آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. یا اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ جو ہے وہ ایمان لے آؤ، یا پھر تمہارے پاس دوسرا رستہ یہ ہے کہ حضور کا کلمہ چھوڑ کے اپنے پیروں کا کلمہ پڑھ لو، پھر وہ جو کہتے ہیں کرتے جاؤ، پھر ہمیں کوئی تمہارے سے گلہ نہیں ہوگا، کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہوگا. کیوں؟ پھر تمہارا الگ رستہ ہو جائے گا، ہمارا الگ رستہ ہو جائے گا. یہ آدھا تتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. اللہ بھی تمہیں ذلیل کرے گا، اور شافی تو اونج نہیں چھڑتا کسی نے. اسی تو اونجی معافی نہیں دینی ہے گی، ہم نے تو سنانی ہے سیدھی سیدھی. کیوں؟ میرے کملی والے کی باتیں ہیں سیدھی سیدھی، میرے رب کا قرآن ہے سیدھا سیدھا. وہ جا کے سیدھا تجھے لگنا ہے تو تجھے مرچیں لگنی ہے کہ حضرت صاحب بڑا سخت بیان کرتے ہیں. بھائی میں کوئی سخت بیان ماتے ڈنڈا پڑے آئے، میں تو صرف یہ سنا رہا ہوں کہ اللہ کیا فرماتا ہے، میں تو یہ سنا رہا ہوں اللہ کا حبیب کیا فرماتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ ہر غم سے آزاد کر دے گا. ہر غم سے آزاد کر دے گا، ہر تنگی میں سے آسانی نکال کے دکھائے گا. جتنی پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، ان میں سے اللہ آسانی نکال کے دکھائے گا. 2 انعام ہو گئے. تیسرا انعام کیا ہے؟ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے وہاں سے کھولے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. یعنی یہ حدیث پاک کا مفہوم، اس کے اندر جو 3 انعامات یا 3 باتوں کا جو ذکر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب مجھے بتاؤ کہ تمہارے تمام مسائل کا حل، یا یہ 3 باتیں تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے، یا میں چاہتا ہوں کہ نہیں چاہتا، یا کوئی انسان چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. کوئی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، جادو ٹونا ہے، گھر میں نافرمانی ہے، گھر میں بیماری ہے، گھریلو مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، کسی طرح کے بھی مسائل ہیں، تو وہ غم نہیں ہے، وہ پریشانی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو گے تو پھر کیا ہے کہ اللہ تمہیں ہر غم سے آزاد کر دے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر غم کا جو علاج ہے وہ کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ. ہر غم کا علاج، ہر غم کا علاج اگے شاہ پیچھے شاہ کرنٹ شاہ نہیں ہے، دبانے والا، پلانے والا، لٹکانے والا، نہلانے والا یہ نہیں ہے. نہ مور کا پنکھ چلے گا، نہ تویز دھاگا چلے گا، نہ کالی ہنڈیا چلے گی، اور نہ چناب تے جا کے تویز بند کے آنا کہ ہلدا رہے گا تو تیرا کام چلدا رہے گا. یہ کام، یہ فلمیں نہیں چلنی. اللہ نے ایک شرط عائد کی ہے کہ تو استغفار کو لازم کر لے، پہلے گناہوں سے توبہ کر لے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا میرے سے وعدہ کر لے، چل تو چلانا میں نے ہے، میں ہر غم سے تجھے آزاد کر دوں گا. پھر جو تیرے اوپر تنگیاں آ چکی ہیں میں ان میں سے رستے نکال کے دکھاؤں گا، عافیت کے، خیر کے رستے نکال کے میں تجھے دکھاؤں گا. اور تیسرا کیا ہے کہ میں رزق وہاں سے دوں گا کہ جہاں تیرا گمان بھی
نہیں جا سکتا۔ شرط کیا ہے کہ تو توبہ کر لے اور اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لے۔ تو اللہ والو، اگر پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے آزاد ہونا چاہتے ہو، جن مسائل نے آپ کو گھیرا ہوا ہے ان مسائل سے آپ آزاد ہونا چاہتے ہو، میں نے کیا کہا ہے، جو مرضی کر لو، 20 سال، 25 سال، 30 سال کھیت اسی پہلا بھی کھا لئیے، شرم نہیں آ رہی۔ وظائف کی کمی نہیں ہے، شرم کی کمی ہے۔ وظائف کی کمی نہیں ہے، عقل کی کمی ہے۔ وظائف کی کمی نہیں ہے، ہدایت کی کمی ہے۔ بس اللہ سے عقل مانگ لو، شعور مانگ لو، اللہ سے ہدایت مانگ لو کہ یا اللہ ہم 15 سال سے تو وظیفے کر رہے ہیں، نیلا پیلا چٹا کالا سارا کچھ ہم نے کر لیا، تو ملیا سانو کی ہے۔ تو یہی بات اللہ والوں میں سمجھاتا ہوں کہ اگر وظائف سے سب کچھ ملتا تو ذرا چلیے پھر دبئی، پھر ہم آ رہی ہے، سوشل میڈیا والوں سے بھی، آپ لوگوں سے بھی 1 ہفتے کی چھٹی لے لیتا ہوں، دبئی پھر ہم آ رہے ہیں، نال تسی بھی میرے چلو۔ یہ دبئی میں جتنے بھی ٹاور کھڑے ہوئے ہیں، میں برج خلیفہ کے مالک کے پاس چلتا ہوں، اسے پوچھتا ہوں کہ یار وہ تو 10 وظیفہ جس نے تو برج خلیفہ بنایا ہے، دنیا کے سامنے آ کے، سوشل میڈیا پہ آ کے بتا کہ کون سا وظیفہ تو نے پڑھا تھا جس سے برج خلیفہ جو ہے وہ بنا ہے۔ یا دبئی کے جو حکمران ہیں، میں ان سے پوچھوں جا کے کہ تم کون سے وظائف کرتے رہے ہو جس سے یہ صحرا جو ہے یہ آباد ہو گیا ہے، دنیا کا بہترین جو ہے وہ اعلیٰ ترین شہر جو بن گیا ہے کہ پوری دنیا اپنا کاروبار وہاں کرنا اور رہنا چاہتی ہے۔ ذرا وظیفہ تو دس دو ہے، جو سزا کہندے وہ بھی لین نو تیار ہیں، جو مال کہندے وہ بھی لین نو تیار ہیں، جتنے ارب ڈالر بھی کہتے ہم دینے کو تیار ہیں۔ وظیفہ تو دسو، ساڑھے پاکستان انڈیا تے اینی مانگ ہے گئی ہے، ہم تو وہ وظیفہ 10 ارب ڈالر کا بھی خرید کے لے آئیں گے، یہ تو مہینے پورے کر لینے نے۔ جس طرح میں خواتین کو کہتا تھا نا کہ خواتین جب کہتی ہیں صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو بعض دفعہ ان کے شوہر آئے ہوتے ہیں بڑے تابع دار، بیٹھے ہوتے سوتے ہوتے نال ہی ہے نا، بڑے تابع دار، تو میں کہتا ہوں جی میں آپ کے سارے مسئلے حل کروں گا، ساری زندگی نوکری بھی کروں گا، بس آپ بولتے جائیں آپ کے کیا کیا مسائل ہیں، اس کا حل بھی بتاؤں گا، پڑھنے کو بھی بتاؤں گا، تعویذ بھی دوں گا، دعا بھی کروں گا، ساری زندگی نوکری بھی کروں گا، بس جاندی یاری او تعویذ مینوں دے جا جس تعویذ نال اینو اے بنایا ہے کہ اے بندہ ہو کے کرنٹ ختم ہو گئی ہے، یعنی یہ ایسے کر کے یہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہم تو اتنا نماز کے اندر بھی عاجز نہیں ہوتے ہیں جتنا یہ اس وقت عاجز ہوا ہے، تو یہ تعویذ دے دے نہ۔ عورتاں میرے قابو آندیاں نے، وہ کہندیاں پیر ہوئے گا تو گھر ہوئے گا، اے نسخہ ہم نے کسی کو نہیں دینا۔ اے فاروق صاحب کی مسز کی کتنی دفعہ میں نے منتیں کی ہیں، ویسے مرشد پاک کر دی۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ اس کا میں نام لے کے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اللہ والی وہ تعویذ تو دے دے جو فاروق صاحب نے پلائے سی، تو وہ ہنس کے بعد ختم کر دیتی ہے، قابو نہیں آتی۔ تو دبئی والے بھی قابو نہیں ہمارے آتے، وہ وظیفہ نہیں دینے لگے ہمیں۔ تو اللہ والو ہمیں، میں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں حیا کی، شرم کی، عقل کی اور ہدایت کی ضرورت ہے، باقی اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو یہ ہمارے تمام مسائل کا حل کیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ تو عرض اللہ والو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر بیماریاں گھر میں ہیں، بیماریاں نہیں چھوڑ رہی تو گناہوں سے توبہ کر لو، مالی تنگ دستی نہیں چھوڑ رہی تو گناہوں سے توبہ کر لو، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہو تو گناہوں سے توبہ کر لو، اور اگر رشتوں کی وجہ سے پریشان ہو تو گناہوں سے توبہ کر لو، اولاد ہے، روزگار نہیں ہے، گناہوں سے توبہ کر لو، قرض کے اندر جکڑے گئے ہو، کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، گناہوں سے توبہ کر لو۔ جب گناہوں سے توبہ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ عافیت والے، خیر والے رستے بھی ہے تمہارے لیے کھول دے گا، ہر تنگی میں سے اللہ آسانی نکال کے دکھائے گا۔ اب توبہ سے مراد کیا ہے؟ اگر آج ابھی اور اسی وقت آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے شافی کا یہ بیان سن کے کہ بھائی ساری بات کھول کے سامنے رکھ دی ہے، کوئی در کام نہیں آنا، کرنی آج بھی توبہ ہے تو 4 دن بعد جوتے کھا کے کرنی توبہ ہے، حل اور اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ کسی پیر فقیر کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، سوائے لارے تے پیراں دے لارے تے رے کوارے، تو جے تو تسی رہنا ساری عمر کوارے، جنازے اپنے جائز نہیں کروانے تے پیران دے لڑ لگے رہو، تے جے جنازے جائز کرانے جے تو شافی دی گل مان لو، عزت کے ساتھ مان لو، نہیں تو میں کیا کہتا ہوں کہ جوتے بھی کھاؤ گے، ذلیل بھی ہوگے، ایک دن تم نے آنا شافی کے در پہ ہے یا شافیہ سوشل میڈیا پہ آنا ہے۔ یہ ہمارا دعویٰ سمجھ لو، ہماری بڑک سمجھ لو یا ہماری دھمکی سمجھ لو، جو آپ سمجھنا چاہتے ہو وہ سمجھ لو۔ ہزاروں لوگ
ہزاروں لوگ جو کل کہتے تھے کہ شافی غلط کہندہ ہے، شافی غلط کہندہ ہے، آئے ہیں کہ نہیں ناک رگڑتے ادھر؟ پھر آئے ہیں کہ نہیں؟ سوشل میڈیا پہ آئے ہیں کہ نہیں؟ پہلے بیان سنتے تھے اور نہیں پرا کار پتہ نہیں کیڑا ہے گا، کالی پگڑی والا ہے گا، پتہ نہیں شیعہ ہے گا، کون ہے کون نہیں ہے گا، یہ کہنا اللہ کا ذکر نہ کرو، قرآن نہ پڑھو، اللہ کا ذکر ہے تو شفا ہے۔ جو ایسے ہمیں جھڑکتے تھے، دتکارتے تھے، اب آئے ہیں نا کہ لائن پہ۔ اب تو وہ پیر بھی لائن پر اللہ کے حکم سے آ گئے جنہوں نے کہا تھا دجال ہے، یہ کذاب ہے۔ اب تو سارا میڈیا رجت سے بھرا ہوا ہے۔ اب تو وہ پیر بھی لائن پر آ گئے ہیں جو کہتے تھے رجت ہو جاتی کچھ نہیں ہوتا ہے گا، اب وہ سورۃ طارق کا عمل بتا رہے ہیں۔ اب تو وہ پیر بھی لائن پر آ گئے ہیں کہ خضری عمل پڑھنے کو بتا رہے ہیں، خضری عمل کا نام نہیں لیتے، صورتیں وہی جو اس کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں وہ سارا کچھ وہی بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے شافی کی آواز جو ہے، شافی کا جو فیضان ہے، وہ تو پیرن پھڑ کے سیدھا کرتا تسی کی اس کے باغ دی مولی ہے گئے تو اللہ بولو آپ نے آنا ایک دن اسی در پہ ہے، ایک دن اسی بات پہ آنا ہے۔ کیوں؟ یہ بات میری نہیں ہے۔ شاید آپ کو میری باتوں کے اندر تکبر جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہو، اللہ والے ایسی بات نہیں ہے۔ میں اس لیے اتنا زور کے ساتھ، یہ دھڑلے کے ساتھ بات کہتا ہوں، ٹھوک کے سودا بیچتا ہوں کہ یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ باتیں میرے کملی والے کی ہیں۔ تو میرے کملی والے کا سودا نہیں بکنا تو پھر ڈبہ پیرا دا سودا بکنا۔ اس لیے ہمیں اپنے سودے کا ڈر نہیں ہے کہ پڑا پڑا باسی ہو جائے گا، فیشن ازدہ ختم ہو جائے گا، رواج ازدہ ختم ہو جائے گا، لین اللہ کوئی نہیں ہوگا۔ بھائی یہ سودا تو قیامت تک چلنا ہے، اس لیے ہم ٹھوک بجا کے بیچتے ہیں۔ ہمیں کوئی ندامت، کوئی شرمندگی، کوئی پشیمانی نہیں ہے، اور نہ ہمیں یہ انتظار ہے کہ بھائی پتہ نہیں آج نہ بکا تو کل یہ ضائع ہو جائے گا۔ بھائی یہ آج بھی بکنا ہے، یہ کل بھی بکنا ہے، کل ہم نہیں ہوں گے، جن کو اللہ قبول کرے گا انہوں نے بیچنا ہے۔ یہ قیامت تک نظام ایسے ہی چلتا رہنا، یہ نظام چلتا رہنا۔ اگر اللہ والو توبہ نہیں کرتے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس در پہ آ کے رہو گے، تو یا شافیہ سوشل میڈیا پہ جڑ کر رہو گے۔ اور اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو پھر توبہ کا مطلب کیا ہے؟ زنا کرتے ہو تو آج ابھی اور اسی وقت ختم، آج کے بعد زنا نہیں کرنا۔ لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ابھی اور اسی وقت ختم۔ موبائل کے اندر گندی تصویریں، گندی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یا پرون ویڈیوز جو ہے وہ رات کو دیکھتے ہو، آج اور ابھی اور اسی وقت توبہ۔ اپنا موبائل اپنے ہاتھ سے صاف کر دے، موبائل کی گیلری تو صاف کر دے، اللہ تیرا دل صاف کر دے گا۔ کیوں؟ تو موبائل کی گیلری صاف کرنے پہ قادر ہے، تیرے پاس اختیار ہے۔ دل اب تیرے سے صاف نہیں ہو سکتا، یہ سیاہ ہو گیا ہے۔ جو قادر ہے حقیقی وہ تیرا دل صاف کر دے گا، تو موبائل کو صاف کر دے۔ تو اپنے ذہن کو گندے خیالات جو لوگوں کے بارے میں ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس سے پاک کر دے۔ اللہ تیری سوچوں کو پاک کر دے گا، تیرے رستوں کو پاک کر دے گا، تیرے رستوں کو آسان کر دے گا۔ اگر عشر نہیں دیتے ابھی عشر دو، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، زکوٰۃ دو۔ بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بہنوں کا حصہ جو بنتا ہے چاہے قسطوں میں توڑ توڑ کے دو، بہنوں کا حصہ ان کو پہنچاؤ۔ کسی کی دکان مکان پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے، اس سے معافی بھی مانگو اور اس کی تلافی بھی کرو، اس کو واپس بھی دو۔ اس طرح جو جو گناہ ہے اس گناہ سے توبہ کر لو۔ اللہ بولو 7 ہفتوں کے اندر حالات نہ بدلیں، شافی آج بھی ذمہ دار ہے، قیامت والے دن بھی ذمہ دار ہوگا۔ ہمارا مسئلہ اللہ والو یہ بنا ہے، آج 16 مارچ ہے، ایسے ہی ہے نا، غلط تو نہیں بول رہا، 16 مارچ ہے، آج 16 مارچ ہے، یعنی 2.5 مہینے مکمل ہو گئے ہیں۔ 1 جنوری 2024 سے لے کے آج 16 مارچ 2.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ میں مسلسل کوئی دن ایسا نہیں، ایک دن کی چھٹی نہیں ہے کہ جس دن توبہ استغفار کے اوپر بیان نہ کیا ہو۔ 2.5 مہینے سے مسلسل بیان کر، سارا سوشل میڈیا ہمیں دیکھا دیکھی استغفار رجت کے اوپر بیانات ویڈیوز جو ہے وہ عام ہو گئی ہیں، کیونکہ روزانہ ہمارا بیان اسی موضوع کے اوپر جا رہا ہے، کسی نہ کسی چینل کے اوپر ہے۔ لاکھوں لوگ استغفار کر رہے ہیں دنیا بھر سے، الحمدللہ فقیر کی ترغیب کی وجہ سے، لیکن توبہ کی طرف نہیں آ رہے۔ میں بات آج کر رہا ہوں توبہ کی، میں استغفار کی بات نہیں کر رہا، میں پہلے بات کر رہا ہوں توبہ کی۔ میرے بیانات سن کے اللہ نے ان کے اندر تاثیر ڈالی۔ میں نے بتا رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ دنیا بھر سے استغفار کر رہے ہیں، کئی نصاب پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، لیکن توبہ کی طرف نہیں آ رہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ پہلے توبہ پھر استغفار کرو،
پہلے گناہوں کی معافی، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، اس کے بعد استغفار کرو۔ یوں اللہ والو استغفار کرو، ایک رات کی توبہ اور ایک رات کا استغفار تجھے اس مقام پہ پہنچا دے گا کہ قیامت تک بھی تو چلے کرے تو اس مقام کا سوچ بھی نہیں سکتا، پہنچنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک نوجوان نے شراب سے توبہ کی ہے، 40 سال کے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اللہ نے سارے زمانے کے سامنے حقیقت کو کھول دیا کہ میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ جو رب توبہ پہ اتنا راضی ہو گیا کہ زمانے کو بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، اور عرشوں کے اوپر جو ہے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ چراغاں کرو، جشن مناؤ، چراغاں کرو، اور فرشتے کیا عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جشن کیسا، خوشی کیسی، چراغاں کیسا؟ تو رب فرماتا ہے ایک دوڑیا ہوا واپس آ گیا ہے، ایک باغی واپس آ گیا ہے، ایک نافرمان واپس آ گیا ہے، ایک بندہ جو میرے سے ناراض ہو گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ ناراض ہونا کریم کا بنتا ہے، رب کا بنتا ہے، تو رب کیا فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ واپس آ گیا ہے، ایک روٹھے ہوئے بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے، تو خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ، چراغاں کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ چراغاں کہاں کرنا ہے اور کتنی جگہوں پہ کرنا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ آسمان زمین پہ 70 جگہوں پہ چراغاں کرو تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ اللہ والو ایسے کریم رب کو چھوڑ کے تمہارا توبہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ کیا کما لیا بہنوں کا حصہ دبا کے، کیا کما لیا عشر اور زکوٰۃ دبا کے، کیا کما لیا ہے؟ بیماریوں پہ لگے گا، تھانے کچہریوں پہ لگے گا، وہ پیسہ نکل کے رہے گا۔ 2 4 5 کروڑ روپیہ اکٹھا بھی کر لو گے، ڈکیتی ہوگی، سارا چلا جائے گا۔ اللہ لا علاج بیماریاں گھر میں بھیجے گا، سارا لگ جائے گا۔ کوئی بچہ قتل ہو جائے گا، سب کچھ لگ جائے گا۔ کوئی مر جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دکان مکان پلازا ہے، قبضہ ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے اتنا بڑا پلازا بنایا ہے، جنوری میں 21 جنوری یا 7 جنوری 2 تاریخیں ہیں، یعنی جنوری کے آخری ہفتے میں لاہور پہنچے ہیں، جنوری کے پہلے ہفتے میں بیمار ہوئے ہیں، اور مارچ کے پہلے ہفتے میں سڑک پہ آ گئے ہیں۔ ایک بندہ لاکھ پتی نہیں ہے، کروڑ پتی نہیں ہے، ارب پتی تھا، جس کی لاکھوں روپیہ روزانہ کی آمدن تھی، لاکھوں روپیہ روزانہ کی آمدن تھی۔ جب فقیر نے 2 4 دفعہ سمجھایا تو گھر والوں نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ اصل مرشد تو بیوی ہوتی ہے۔ تو جب بیوی نے بات کو نہیں سمجھا تو اب وہ ایسے حالات نے ان کو گھیرا کہ میں کیا بتا رہا ہوں کہ جو بندہ روزانہ لاکھوں روپیہ کما رہا ہے اور ارب پتی ہے، آج وہ سڑک پر آ گیا ہے، بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، منہ پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، تے کوئی اڑان والا نہیں ہے۔ ہر بندہ اسی امید میں ہے کہ مردہ کدوں ہے، مردہ کدوں ہے۔ سب رشتے چھوڑ گئے، جائیدادیں اندر ہی اندر سب کچھ صاف کر دیا ہے، بینک اکاؤنٹ سارے صاف کر دیے، پلے ہون کائی شے نہیں ہے، تو رہ گیا اب کیا؟ اللہ۔ اب اس بے بسی کی حالت میں اب کس کو آواز دے رہے ہیں؟ اللہ۔ تو اللہ والو اس وقت سے ڈر جاؤ، بہنوں کا حصہ کھا کے یہ حالات آئیں گے، عشر زکوٰۃ دبا کے یہ حالات آئیں گے، لوگوں کے پلاٹوں دکانوں مکانوں پہ قبضے کر کے یہ حالات آئیں گے، کسی سے قرضہ لیا ہے پی گئے ہو یہ حالات آئیں گے۔ آخر پہ حالات یہی آنے ہیں کہ تو نالیوں کا پانی پیے گا، موت مانگے گا، موت لالا نہیں آنی۔ اللہ نے دنیا میں ہی یہ حساب کرنے ہیں۔ تو نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ آگے جا کے دیکھی جائے گی، نہ نہ نہ، یہ تجھے کسی نے غلط بتا دیا ہے۔ یہی جنت ہے، یہی جہنم ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل کی جگہ ہے، یہی سب کچھ ہونا ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہنوں کے حصے دبا لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تو سمجھتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دبائی ہوئی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میں کرائے پہ بیٹھا دکان پہ میں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، میں نے فلاں سے ادھار لیا تو میں نے پی لیا ہو تو کیا ہو گیا؟ بھائی ایسا ہو جائے گا کہ پھر زمانہ جو ہے وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا، تیری بات سن کے عبرت حاصل کرے گا۔ اللہ تجھے ایسے عبرت کی مثال بنا دے گا۔ تو اللہ بولو اگر عبرت کی مثال نہیں بننا چاہتے ابھی اور اسی وقت جو گناہ کرتے ہو، ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے میری کیا خطا ہے، میری کیا کمزوری ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ میں نے کیا امید دلائی ہے اور اللہ کا فرمان پہنچایا ہے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور جو اللہ نے زندگی دی ہے اللہ اس سے بھی بہتر کر دے گا۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔
کہیں یہ ڈرو کہ میں زکوٰۃ دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، میں عشر دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، بہنوں کا حصہ دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا۔ نہیں، تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو تب اللہ تجھے اتنا دے رہا ہے۔ تو جب تو اللہ کی مان کے چلے گا تو اللہ تجھے کیسے رنگ لگائے گا؟ اللہ تجھے کیسے رنگ لگائے گا؟ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کہاں سے دے گا، تو گمان بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کہاں سے دے گا۔ تو اللہ ہر وہ گناہ جس میں آپ ملوث ہو، جس کے مرتکب ہو، اس سے توبہ کر لو، اور اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب اللہ بولو اس کی تسبیح کرو، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کر لو، ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھ لو۔ جو ترتیب بنانی ہے وہ آپ نے بنانی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جتنے گناہ کیے ہیں اسی طرح پہ دن رات ڈٹ کے جو ہے وہ استغفار کرو، تاکہ وہ گناہوں کی جو نحوست پیچھے ہے وہ ساری ختم ہو جائے اور اللہ عافیت والے رستے جو ہے وہ کھول دے۔ تو پہلی بات ہم نے کیا کرنی ہے؟ توبہ، یعنی جو ہم گناہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تو نماز سے توبہ، غیبت کرتے ہیں تو اس سے توبہ، بد نظری کرتے ہیں تو اس سے توبہ، کوئی حرام کماتے ہیں کسی بھی مد میں کسی بھی شکل میں تو اس سے توبہ، یا جن باتوں کی میں نے پہلے نشاندہی کی ہے ان میں سے کسی میں ملوث ہے تو اس گناہ کی توبہ۔ اب توبہ کر کے بند باندھ کے ایک تسبیح تو رات سونے سے پہلے کر کے سو، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اب یہ ایک تسبیح کر کے سو، تو 8 10 20 دانے ابھی نہیں تسبیح کے گرائے گا، تیرے آنسو ایسے گریں گے کہ اگر 7 سمندر بھی گناہوں سے بھرے ہوئے ہو، 7 کے 7 سمندر بھی وہ پاک ہو جائیں گے۔ اگر اس نحوست سے ساری دھرتی بھی آلودہ ہوئی ہو، تیرے آنسو اتنے قیمتی ہوں گے کہ اللہ ساری نحوست کو پاک کر دے گا، تیری نسلوں کو سنوار دے گا۔ تیرے آنسو اللہ کی بارگاہ میں اتنے قیمتی ہیں کہ تو اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ اللہ بنی اسرائیل کے نوجوان کو کیا کہتا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پھر کیا فرمایا کہ یہ تو اپنی بخشش مانگتا رہا، اے موسیٰ مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، جب یہ مجھ سے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے، اس وقت میری رحمت اتنی قریب تھی، اگر یہ سارے انسانوں کے گناہوں کی معافی مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا۔ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، تو اللہ والو جس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ملوث ہیں، مرتکب ہوتے ہیں، اس گناہ سے معافی مانگ لو۔ یہ تمہارے مسائل کا حل ہے، وظائف تمہارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور وظائف جو کرنے ہیں، جو اعمال کرنے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے وہ کرنے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کیے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا عطا کیا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کیوں رب کیا فرماتا ہے؟ واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور کثرت کے ساتھ اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ تو جب آپ اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرو گے، استغفر اللہ واتوب الیہ، جو پہلے گناہوں کی نحوست ہے، سیاہی ہے، اللہ وہ مٹاتا جائے گا، اللہ تیرے دل کو بھی منور کرتا جائے گا، اللہ ظاہر کو بھی روشن کرتا جائے گا، اور حالات انشاءاللہ ہر آنے والے دن میں بدلتے جائیں گے۔ باقی جو وقت مل جائے اس میں کملی والے پہ درود پڑھو، 2 رحمت کے نظام لے کر چلو۔ ایک رحمت کا نظام ہے استغفار، اور دوسرا رحمت کا نظام ہے درود پاک۔ جب تجھے 2 پر لگ جائیں گے تو تیری پرواز شروع ہو جائے گی۔ لالا اگر یہ 2 پر نہیں ہے تو شافی کیا کہتا ہے کہ زمین بھی تیرے پاس ہے، میدان بھی تیرے پاس ہے، گھوڑا بھی تیرے پاس ہے، قیامت تک کا وقت بھی تیرے پاس ہے۔ اگر تیرے مقدروں میں اللہ نے ذلیل ہونا لکھا ہے تو ذلیل ہو کے دیکھ لے، اللہ تجھے بھی زندگی دے، اللہ مجھے بھی صحت والی زندگی دے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو میرے در پہ آتا ہے کہ نہیں آتا، تو میری باتوں پہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ کسی در سے، کسی پیر فقیر سے، کسی تویز دھاگے سے تجھے کامیابی مل جائے تو جو سزا چور کی ہے شافی لینے کو تیار ہے۔ اور اگر تو آج ہماری بات کو مان لیتا ہے تو ہماری بات ہماری تو نہیں ہے، ہمارے آقا کی بات ہے، جو ہمارے ضامن ہیں، جو ہمارے ہادی ہیں، جو ہمارے مرشد ہیں، جو ہمارے آقا اور مولا ہیں، تو ان کی بات مان لے گا، غلامی رسول میں آ جائے گا تو یہ تجھے 2 پر لگ جائیں گے۔ پھر تو چاہے مشرق کو پرواز کر، چاہے مغرب کو پرواز کر، چاہے شمال کو
پرواز کر تو چاہے جنوب کو پرواز کر. پرواز تبھی ہونی ہے جب پر دو لگیں گے, تو پر دو ہی ہیں اور دونوں رحمت کے ہونے چاہیے, اور ایک درود پاک کا ہے اور ایک استغفار کا ہے. تو جتنا وقت مل جائے اس میں آپ درود پاک پڑھو. باقی وہی جو 5 اعمال امت کو بتاتا ہوں یہ اس کے اندر ہی آ جائیں گے کہ 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ پڑھنی ہے. وہ تمام حضرات جو آج پہلی دفعہ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں, ہمارا جو آفیشیل چینل ہے آرزو, اس پہ چھوٹا سا بیان ہے خضری عمل کا, وہ سن لیں کہ خضری عمل میں کیا پڑھا جاتا ہے. 5 وقت کی نماز خضری عمل کا حصار کریں گے, سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے, رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی. اور جو آپ حضرات عمل کریں, جو آج بیان سن رہے ہیں, آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح کریں, استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. اس کی ایک تسبیح جو ہے وہ کریں, جتنا کثرت کے ساتھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں, کیونکہ میں جو لوگوں کو بتاتا ہوں وہ ہوتا ہے کہ سب سے کم از کم, اوپر کی کوئی حد نہیں ہے. جس طرح میں کہتا ہوں سارا دن درود پاک پڑھو, تو اس کا کیا مطلب جتنا مرضی پڑھو. اس طرح کم از کم میں کہتا ہوں ایک تسبیح استغفار کی, زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. وہ فیصلہ اپنے وقت, اپنی صلاحیتوں کے مطابق, اپنے شوق کے مطابق خود کرنا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 3. باقی 2 شرطیں ہیں, رزق حلال کمانا ہے اور رزق حلال کھانا ہے, اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. یہ 5 کام توبہ کرنے کے بعد آپ کر لو. اگر آپ کے مسائل رہ جائے, شافی آج بھی ذمہ دار ہے, شافی کل بھی ذمہ دار ہے. اگلی اور آخری بات, یہ اتنا پیس ویڈیو کا کاٹ کے رکھ لو, میرے بیان کا ریکارڈ کرنا ہے وہ کر لو, کسی کاپی پہ لکھنا ہے وہ لکھ لو. میرے ہاتھوں کے انگوٹھے لگوانے ہیں, پاؤں کے انگوٹھے لگوانے ہیں, 1000 روپے کا اسٹیمپ پیپر لے آؤ, میں اس کے اوپر لکھ بھی دیتا ہوں, انگوٹھے بھی لگا دیتا ہوں. دنیا میں کوئی شخص جو عملیات کا ماہر ہے, کس کا ماہر ہے؟ عملیات کا ماہر ہے, کوئی ولی اللہ ہے, کوئی عالم دین ہے, یا کوئی مخلص آدمی ہے, اس سے جا کے پوچھ لو کہ وظیفے کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے. وظیفے کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ اگر وہ یہ نہ کہے کہ وظائف کی دنیا کی پہلی شرط اے اللہ میری توبہ ہے, کیوں پھر شافی نے مارے نا پیوں کے. اگر وہ یہ نہ کہے کہ وظائف کی, عملیات کی, تصوف کی, طریقت کی دنیا کی پہلی شرط کیا ہے؟ اے اللہ میری توبہ. اگر توبہ کیے بغیر وظائف کی دنیا میں آؤ گے, رجت ہو کے رہے گی, رجت ہو کے رہے گی, اور رجت ہو کے رہے گی, اور اللہ تیری 7 نسلوں کو اجاڑ کر دکھائے گا. یہ 7 نسلوں میں چلے گی. اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا, اس کا علاج نہ ہوا, خطا تیری میری ہوگی, 7 نسلیں بھگتیں گی, 7 نسلیں بھگتیں گی. مجھے کوسنے دیتے ہیں, وظیفے اسی پڑھے تو ساڑھے بچیاں دا کی قصور ہے, قتل تسی کیتا تو تہاڈی اولاد دا ہون کی قصور ہے, پولیس انہاں نوں پھڑ کے لے کے جاندی ہے کہ نہیں جاندی. قتل ایک کرتا ہے, اجڑتا سارا خاندان ہے. لچا لفنگا بدماش خاندان میں ایک پیدا ہوتا ہے, اجڑ سارے جاتے ہیں. گھر میں ولی اللہ ایک پیدا ہوتا ہے, نفع سب کو ہوتا ہے. گھر میں ڈاکٹر بیٹا ایک بنتا ہے, نفع سب کو ہوتا ہے. بیٹا ایک یورپ جاتا ہے, نفع سارے خاندان کو ہوتا ہے. تے جدوں سکھ سانجے نے تے پھر دکھ بھی سانجے نے. کوسنے دینے آتے ہیں ہماری قوم کو, کوسنے عورتوں کی طرح وہ دینے آتے ہیں. ہو جی وظیفے اسی کیتے تے شافی ایویں بددعا دیندا ہے کہ تہاڈیاں نسلاں اجڑ جانگیاں. میں بھائی بددعائیں ہی نہیں دے رہا, میں تمہیں آئینہ دکھا رہا ہوں. تو اب تو مجھے دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اب تو مخلوق خدا خود روتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیوں؟ روحانیت کا عدد ہے 7. روحانیت کا عدد کیا ہے؟ 7. جب روحانیت چلے گی تو ساتھ ساتھ شیطانیت چلنی ہے. تو روحانیت نے 7 کا عدد پورا کرنا ہے, یہ پھیرا تیری 7 نسلوں میں چلنا ہے. جس طرح فیملی ہسٹری پازیٹیو ہو, جو جینیٹک ڈیزیز ہوتی ہیں, یعنی جو ان کو موروثی جو آپ بیماریاں کہتے ہیں, تو کیا ہوتی ہیں؟ وہ خاندان میں چلتی ہیں. بالکل رجت ایسے ہی ہے, یہ نسل در نسل چلتی ہے. غلطی کیا ہوئی کہ جب ہم وظائف کی دنیا میں آئے اور ہم نے توبہ نہ کی. کیوں؟ یہ کسی پیر نے بات بتانی نہیں ہے, کسی چینل نے یہ بات بتانی نہیں ہے. جو یہ شرط رکھے گا کہ میرا وظیفہ کرنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنا شرط ہے, ضروری ہے, تے میرے جہاں بندہ بھی سنے گا تو پھر کی کہے گا؟ لالا پھر جواب ہی سمجھی. جواب ہو گیا نا. اب مجھے بتاؤ اگلی بار اس کی کتاب کون خریدے گا, رسالہ کون خریدے گا, یا اس کے چینل کو کون وزٹ کرے گا؟ جواب ہو گیا. تے او پھاکھاں دے نے
وہ کیوں اپنا کاروبار تباہ کر لیں گے؟ تو اس لیے وہ تو کیا کہیں گے، اے یکم رمضان دا تے اے 2 رمضان دا، اچھا 2 ختم ہو گیا، اے 3 رمضان دا لے لو، اچھا 3 دا نہیں لینا، چلو رکھ دو، اے 3 رکھ دو، اے 4 دا لے لو۔ ہے انہوں نے تو آپ کو مطمئن کرنا ہی کرنا ہے، پہلی جمعرات کا، دوسری جمعرات کا، پھر آخری عشرے کے شروع ہو جائیں گے، پھر شوال کے شروع ہو جائیں گے، وہ تو لالا چال سو چل ہے۔ انہوں نے تو آپ کو حقیقت بتانی نہیں ہے کہ عملیات کی، روحانیت کی، تصوف کی پہلی شرط کیا ہے، اللہ میری توبہ۔ تو اللہ والو جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ کو کیا ضرورت پڑی یہ وظائف کی دنیا میں آنے کی؟ آپ نے کوئی عامل بننا ہے؟ آپ مریض ہیں، اپنا علاج کریں بس۔ آپ نے کوئی ڈاکٹر بننا ہے، معالج بننا ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑی وظیفے کرنے کی؟ تو اس لیے اللہ والو جب توبہ کر لو گے اللہ آپ کی جھولی بھر دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بشارت دی ہے کہ جب استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو گے اللہ تجھے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ جب سارے غم ہی ختم ہو جائیں گے، رزق بھی کھلا ہو جائے گا، کملی والے کا پیار بھی مل جائے گا درود پاک پڑھنے کے، تیری 5 گھی سر کڑائی میں ہو جائے گا، اور تو بیوی دے لتر لینے نے تو اور تو نے کیا لینا ہے اوپر سے؟ دیکھیں نا، اب میرے سارے غم بھی ختم ہو جائیں، سارا دن میرا درود پڑھنے کے بعد سرور میں بھی گزرے، سرور میں بھی گزرے، اور حضور کے حضور میں بھی گزرے، حضور بھی نصیب ہو جائے، تو اللہ والے اور میں نے دنیا میں کیا لینا ہے؟ جب میرا رب میری دنیا ہی جنت بنا دے اور میں نے کیا لینا ہے؟ تو پھر وظیفے پڑھنے کی ضرورت رہ جائے گی۔ تو میں نے یہی بات اللہ والو عرض کیا ہے کہ جب یہ پیر تمہیں یہ والی حقیقت بتا دیں گے تو تمہارا مسئلہ تو ایک دفعہ آئے تو حل ہو گیا، آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ مجھے بتاؤ دوبارہ رسالہ کون خریدے گا؟ جب میں نے اب ساری بات کھل کے بتا دی ہے تو دوبارہ آپ کو میرے پاس آنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، یا میرے چینل پہ آنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، یا ادھر ہمارے پاس خانقاہ آنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، یا اگر ہماری کوئی کتاب ہو، رسالہ ہو تو آپ کو خریدنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ نے کہنا جب پڑھنا ہی نہیں ہے تو خرید کے کی کرنا ہے؟ تو اللہ یہ ساری باتیں میں نے آپ کی تربیت کے لیے بھی کہہ دی ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سب کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو 5 اعمال میں امت کو بتاتا ہوں اللہ مجھے بھی ہم سب کو جو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلسلہ عالیہ قادری شافی کے فیضان کو پوری امت کی ہدایت کا اللہ ذریعہ بنائے۔ جو دکھی اللہ سب کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو ہمارے لیے بڑی پیار بڑی میٹھی میٹھی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کے حق میں بھی ہماری التجاؤں کو، درخواستوں کو، دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ بھی اللہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، بید جانتا ہے، اللہ بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔